زبان شناسی۔ سوال نمبر 8۔ دوسرے کالم میں موجود الفاظ کو پہلے کالم کے مترادف اور تیسرے کالم کے متضاد سے ملائیے۔ بعد ازاں الفاظ اور مترادف کو جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ پیارے بچوں، ہم مثال کے مطابق کسی بھی لفظ کو اس کے مترادف اور متضاد سے ملائیں گے۔ جیسے اندھیرا کا مترادف تاریکی ہے اور اس کا متضاد اجالا۔ بدی کا مترادف گناہ اور اس کا متضاد نیکی ہے۔ روشن کا مترادف منور اور اس کا متضاد تاریک ہے۔ جھگڑا کا مترادف لڑائی اور اس کا متضاد صلح ہے۔ بچوں، کسی بھی لفظ کے مترادف اور متضاد کی پہچان کے بعد آپ نے ان کے جملے بھی بنانے ہیں۔ جیسے اندھیرا کے مترادف تاریکی اور اس کے متضاد اجالا کو ہم جملوں میں یوں استعمال کریں گے: کمرے میں تاریکی تھی، بلب روشن ہوا تو اجالا پھیل گیا۔ اب ہم کریں گے اگلی سرگرمی: تمنائی اور شکیہ جملے۔ دیے گئے جملے پڑھیں۔ الف، کاش میں امتحان میں پاس ہو جاتا۔ ب، لڑکے کھیلے ہوں گے۔ معنوی لحاظ سے یہ مختلف نوعیت کے جملے ہیں۔ پہلے جملے میں آرزو کے معنی پائے جاتے ہیں، ایسے جملوں کو تمنائی جملے کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایسے جملوں کو شکیہ جملے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9۔ 5 تمنائی اور 5 شکیہ جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے مثالیں پڑھ لی ہیں۔ اب تمنائی اور شکیہ جملے بنانا آپ کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ چلیے میں آپ کے لیے تمنائی جملے بنا دیتی ہوں۔ کاش اکرم نے محنت کی ہوتی۔ کاش ہم نے خریداری کر لی ہوتی۔ کاش ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی ہوتی۔ کاش ہم وقت پر اسٹیشن پہنچ جاتے۔ کاش لوگ میری بات سن لیتے۔ بچوں، یہ تو میں نے جملے بنائے ہیں، آپ نے خود بھی ایسے تمنائی جملے بنانے ہیں۔ اس طرح شکیہ جملے بھی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے فاطمہ نے سبق پڑھ لیا ہوگا، احمد نے دودھ پی لیا ہوگا، ریحان نے بات سنی ہوگی، ابا جان نے امرود خریدے ہوں گے، امی جان نے کھانا پکایا ہوگا۔ بچوں، تمنائی جملوں کی طرح شکیہ جملے بھی آپ نے خود بنانے ہوں گے۔ اب آ رہا ہے ہماری مشق کا اگلا مرحلہ۔